مضبوط رہے، ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں مولا علی شیر خدا بھی شامل ہیں، ثابت قدم رہے۔ اور پھر جب خندق کا میدان لگا تو یہ بڑا مشکل مارکا تھا خندق کا، خندق بنا کر اس میں آگ جلائی گئی تو کوئی کافر آگے نہیں آ سکا۔ 2 شخص خندق سے پار ہو کے آئے تھے، عرب کے بہت بڑے پہلوان تھے کافروں کے لشکر میں، ان میں سے ایک کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 بندے کے برابر ہے، 1000 بندے سے قلعہ لڑ سکتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق پار کر گیا، سامنے آ کہنے لگا آؤ میرے سامنے، کون ہے جو لڑے گا؟ تو مولا علی اٹھے، سیدھے نہیں گئے، پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کیوں جی، اور ساتھ بتا دیا یہ فیض سارا مصطفیٰ کریم کا ہے۔ پہلے بارگاہ نبوت میں آئے، عرض کی آقا یہ مسلمانوں کو للکار رہا ہے، آقا اجازت دیں تو اسے سبق نہ دے آؤں۔ وہ بہت بڑا پہلوان تھا، مولا علی ابھی عمر تھوڑی تھی، تو اب آپ کو حضور نے اجازت دی نا، دعاؤں سے رخصت فرمایا۔ جب میدان میں گئے نا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم ایسا کرو، 2 کاموں میں سے ایک کر لو، یا کلمہ پڑھ لو، کیا بات ہے، علی کی جرت کو سلام ہے، فرمایا یا بندے دا پتر بن کے کلمہ پڑھ لے تو یا پھر تیار ہو جاؤ، پھر تیار ہو جا۔ علی آیا، اس نے کہا من انتا، تو ہے کون جو مجھے للکار رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، فرمایا تو جاندہ نہیں، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں عمر بن عبد ود ہوں اور 1000 بندے سے لڑ سکتا ہوں، تیرا باپ میرا دوست تھا، تو چلا جا کسی اور کو بھیج۔ علی نے فرمایا ہم دوستیاں نہیں دیکھتے، ہم محمد کا دین دیکھتے ہیں، تو نیچے آ گھوڑے سے، کلمہ پڑھ یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا اچھا نہیں باز آتے تو آ جاؤ، تو میرے سامنے کیا ہے؟ میں تجربہ کار ہوں، تو ابھی چھوٹا ہے، تیری عمر ہی کیا ہے؟ تو اب وہ سامنے آیا، کہنے لگا کرو حملہ۔ آپ نے فرمایا علی پہلے نہیں حملہ کرتا، فرمایا کر، تو پہلے حملہ کر، تجھے پتا چلے تو کہیں اسی حسرت میں نہ مر جائے کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ فرمایا کر حملہ۔ اس نے حملہ کیا، علی نے روکا، ڈھال پہ روکا، گرد اڑی تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا ایک طرف کل کفر ہے اور ایک طرف کل ایمان ہے۔ اب دیکھو مطلب وہ سارے کافروں کا نمائندہ تھا، علی سارے مومنوں کا نمائندہ تھا، کیوں جی، وہ سارے کافروں کی نمائندگی کر کے سامنے آیا تھا، علی پاک سارے مومنوں کی لاج رکھنے آئے تھے۔ اس نے حملہ کیا، ناکام ہو گیا، گرد اڑی۔ اب مولا علی نے اتنی گرد اڑی کہ نظر کچھ نہیں آتا تھا، مولا علی نے اسی گرد کے اندر وار کیا اور ایسے نہیں کیا، ایسے کیا، کیوں جی، ایسے کیا، سر کے، چہرے کے، جسم کے 2 ٹکڑے کر کے مولا علی کی تلوار زمین میں چلی گئی۔ پھر بعد میں سر کاٹا اور اٹھا کے حضور کے قدموں میں پھینکا۔ اس وقت میرے آقا نے علی کو سینے سے لگا دیا، اور سب سے پہلے جنہوں نے مبارک دی مسلمانوں کے لشکر میں سے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تھے۔ انہوں نے مبارک دی کہ علی سارے مومنوں کی لاج رکھ لی ہے تو نے۔ تو اقبال نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، کیوں جی، اگر جرت کی بات آئے، اللہ سے محبت کی بات آئے تو اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ کیوں جی، علی کی ضرب بھی با کمال ہے، حسین کا سجدہ بھی با کمال ہے، کیوں جی، ادھر خیبر میں، خندق میں علی کی تلوار دیکھی، کربلا میں حسین کا سجدہ دیکھا۔
تو مولا علی پاک نے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، اور اللہ نے پھر پیچھے کسی کے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ وہ جو دوسرا آیا تھا نا، اسے حضرت زبیر نے قتل کیا تھا۔ یہ بھی بڑے دلیر تھے، حضور کی پھپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے قتل کیا۔ تو دو آئے تھے، پھر بعد میں کسی کے آنے کی جرت نہیں ہوئی، انہیں پتہ چل گیا کہ جو جاتا ہے نا پھر واپس نہیں آتا۔ مسلمانوں کے لشکر میں بڑے بڑے جری، بڑے بڑے اللہ کے شیر موجود ہیں، تو وہاں خندق میں دیکھو تو علی خندق میں بھی ہیرو نظر آتا ہے علی۔ اور اس ضرب پر حضور نے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور نے اس وقت فرمایا علی کی ایک یہ جو ضرب ہے نا جو علی نے ماری ہے، فرمایا یہ ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دنیا و مافیا سب کچھ ایک پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا علی کی ایک ضرب کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیہ، وہ ضرب مولا علی نے لگائی اور ایسی لگائی کہ دو ٹکڑے کر دیے۔ اسلام کی لاج رکھ لی مولا علی پاک نے۔ علی اسلام کا حسن ہے۔